السلام علیکم میرے معزز دوستوں اور روحانیت کے سفر کے ساتھی۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں قوالی کی صدا میں عشق الہی محسوس ہوتا ہے، اگر آپ صوفیانہ کلام، درویشوں کی باتیں اور روح کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو آپ کا اس چینل پر دل سے خیر مقدم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صرف الفاظ نہیں بولتے، یہاں ہر لفظ میں ایک کیفیت ہے، ہر کہانی میں ایک راز ہے اور ہر لمحہ ایک روحانی سفر ہے۔ یہاں آپ کو ملے گا صوفیانہ عشق، درویشوں کی حکایات، دل کو چھو لینے والی روحانی داستانیں اور وہ احساس جو قوالی سن کر دل میں اترتا ہے۔ یہ چینل ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف سننا نہیں چاہتے بلکہ محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ایک مختصر ناول جس کا نام ہے پراسرار مزار کا راز۔ شہر کے شور سے دور ایک خاموش سا گاؤں تھا جہاں وقت جیسے تھم سا جاتا تھا۔ دن کے اجالے میں زندگی عام سی لگتی، مگر شام ڈھلتے ہی فضا میں ایک ایسی سناٹا بھر جاتی تھی جو دل کے اندر تک اتر جاتی۔ اس گاؤں کے باہر ایک پرانا مزار تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں کس کی آخری آرام گاہ ہے۔ نہ کوئی کتبہ تھا، نہ کوئی تاریخ، بس ایک خاموش سی عمارت جو صدیوں سے کھڑی تھی، جیسے کسی راز کو اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہو۔ گاؤں کے لوگ اس جگہ کا ذکر بھی آہستگی سے کرتے تھے۔ بزرگ کہتے تھے کہ رات کے وقت وہاں سے رونے جیسی آوازیں آتی تھیں، جیسے کوئی روح اپنی ہی قید میں تڑپ رہی ہو۔ کچھ لوگ اسے وہم سمجھتے تھے، کچھ اسے تقدیر کا لکھا، مگر حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن ایک بات سب کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ جو بھی اس مزار کے قریب رات گیا وہ واپس ویسا نہیں رہا جیسے پہلے تھا۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان آیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا اور لہجے میں بے خوفی۔ لوگ اسے علی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ ان باتوں پر یقین کرنے والوں میں سے نہیں تھا جو بغیر دیکھے مان لی جائیں۔ اس نے گاؤں والوں کی باتیں سنی، مسکرایا اور خاموشی سے کہہ دیا کہ جو چیز آنکھ سے نہ دیکھی جائے اس سے ڈرنا کمزوری ہے۔ اس کے یہ الفاظ گاؤں کے بزرگوں کے دل پر بوجھ بن گئے، مگر وہ اسے روک نہ سکے۔ رات جب آسمان پر چاند بادلوں کے پیچھے چھپنے لگا اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک پھیل گئی تو علی نے مزار کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں والوں نے اسے آخری بار سمجھایا، کچھ نے دعا دی، کچھ نے خوف سے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم نہیں رکے۔ وہ اس سناٹے میں اکیلا چلا گیا جہاں ہر طرف خاموشی بول رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ مزار کے قریب پہنچتا گیا، ہوا بھاری ہونے لگی، درختوں کے سائے بھی عجیب شکلیں اختیار کرنے لگے تھے، جیسے وہ کسی کو دیکھ رہے ہوں۔ دور سے مزار کی پرانی دیواریں نظر آنے لگیں جن پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ وہاں پہنچ کر علی نے محسوس کیا جیسے فضا سانس لے رہی ہو، ہر چیز زندہ مگر خاموش تھی۔ اچانک اسے لگا جیسے کسی نے بہت قریب سے سرگوشی کی ہو۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا، صرف ہوا تھی جو جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس نے خود کو سنبھالا اور مزار کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر ایک مدھم سی روشنی تھی، جیسے کوئی چراغ برسوں سے جل رہا ہو مگر کبھی بجھتا نہ ہو۔ فضا میں ایک عجیب سی خوشبو تھی، نہ مکمل خوشبو نہ مکمل اداسی، جیسے ماضی اور حال ایک ساتھ سانس لے رہے ہوں۔ علی نے آہستگی سے کہا، کوئی ہے یہاں؟ جواب میں صرف خاموشی آئی، مگر یہ خاموشی عام نہیں تھی۔ یہ ایسی خاموشی تھی جو بولتی تھی، جو سنائی نہیں دیتی تھی مگر محسوس ہوتی تھی۔
پھر وہی آواز دوبارہ ابھری، اس بار زیادہ واضح، زیادہ قریب، یہ جگہ چھوڑ دو۔ علی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے بلند آواز میں کہا، میں ڈرنے نہیں آیا، میں سچ جاننے آیا ہوں۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اچانک ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ چراغ کی روشنی لرزنے لگی اور دیواروں پر سائے حرکت کرنے لگے۔ پھر ایک ایسی آواز ابھری جو نہ مکمل مرد کی تھی نہ عورت کی، بلکہ جیسے صدیوں کا درد اس میں سمٹ آیا ہو۔ میں وہ ہوں جو اپنے ہی نفس کی قید میں ہوں۔ علی خاموش کھڑا سن رہا تھا۔ اس کے سامنے دیوار پر ایک دھندلا سا سایہ نمودار ہوا، جیسے کوئی درویش ہو جس کی آنکھوں میں سکون بھی تھا اور عذاب بھی۔ وہ آواز پھر بولی، میں نے زندگی میں سچ کو چھوڑ دیا تھا، میں نے حقیقت کو خواہشات کے بدلے بیچ دیا تھا، میں نے دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا اور یہی میری سزا بن گئی۔ علی کے دل میں ایک عجیب سی لرزش پیدا ہوئی۔ وہ مزار جو اسے صرف ایک پرانی عمارت لگتا تھا، اب ایک روح کی کہانی بن چکا تھا۔ سایہ آہستہ آہستہ واضح ہونے لگا، جیسے وقت خود اس کی شکل دکھا رہا ہو۔ یہ مزار میری قبر نہیں، یہ میری روح کا وہ مقام ہے جہاں میں خود سے جدا ہو گیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں مر چکا ہوں، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی ہی غلطیوں میں زندہ قید ہوں۔ خاموشی پھر سے چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس میں ایک بوجھ تھا، ایک سچائی تھی، ایک درد تھا۔ علی نے آہستگی سے پوچھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ آواز بہت مدھم ہو گئی، جیسے کسی دور سے آ رہی ہو۔ سچ کی طرف لوٹ آؤ اور دوسروں کو بھی بتاؤ کہ اصل آزادی باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ اس لمحے چراغ کی روشنی ایک بار زور سے چمکی اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ نہ آواز رہی، نہ سایہ، نہ سرگوشی، صرف ایک گہرا سکون رہ گیا، جیسے برسوں کی بے چینی ختم ہو گئی ہو۔ علی جب باہر آیا تو رات ختم ہونے کو تھی۔ آسمان کے کنارے روشنی پھیل رہی تھی اور گاؤں پہلی بار اسے اتنا پرامن لگا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ یہ مزار اب بھی وہیں تھا، مگر اب اس کی فضا بدل چکی تھی۔ گاؤں والوں نے پوچھا، تم واپس آ گئے؟ وہاں کیا دیکھا؟ علی نے ایک لمحہ خاموشی سے اس مزار کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، میں نے وہاں ایک ایسی روح دیکھی جو ہمیں یہ سکھا رہی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی قید اس کے اپنے اندر کے جھوٹ ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد مزار سے کوئی آواز کبھی سنائی نہ دی، مگر جو سننے والے تھے وہ جان گئے تھے کہ خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ اس طرح کی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہماری چینل ہانیہ ناولز 777 کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔